ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اللہ کی آزمائش کی عام طور پر دو صورتیں ہوتی ہیں، اور ان دونوں میں سے جو خطرناک ترین صورت ہوتی ہے وہ بھی میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ اس آزمائش میں بہت تھوڑے لوگ ثابت قدم رہ پاتے ہیں۔ وہ آزمائش کی دو صورتیں کیا ہوتی ہیں؟ کبھی اللہ جل شانہ آزماتا ہے اپنے بندوں کو اپنی نعمتوں کی فراوانی کے ذریعے سے، نعمتیں بہت دیتا ہے۔ مثلا کسی شخص پر اگر اللہ جل شانہ اپنی نعمتوں کی فراوانی چاہے تو حسن بھی دے دیا، حسن ظاہر بھی دے دیا، حسن باطن بھی دے دیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس کو اچھا اسٹیٹس بھی دے دیا، اولاد بھی دے دی، گھر بار بھی دے دیا، یعنی یوں نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عام کر دی۔ جہاں وہ جائے لوگ نگاہیں فرش راہ کر دیں، نگاہیں بچھا دیں۔ تو ایک اللہ جل شانہ کی آزمائش کی سنت یہ ہے کہ وہ نعمتیں بہت زیادہ دے کر اپنے بندوں کو، قوموں کو، جماعتوں کو، ملتوں کو آزماتا ہے۔ آزمائش کی ایک صورت یہ ہے، اور آزمائش کی دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دی ہوئی نعمتیں واپس لے کر یا نعمتوں کو دیے بغیر کہ دی ہی نہیں اس ذریعے سے آزماتا۔ جیسے کسی کی اولاد ہی نہیں ہو رہی ہے، آزمائش ہے یہ۔ کوئی بہت محنت کر رہا ہے لیکن گھر نہیں چلا پا رہا، بہت اچھا ہے لیکن لوگ اس کو رسپیکٹ نہیں دے رہے۔ تو ایک اللہ کی سنت آزمانے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمتیں بہت دے کر آزماتا ہے، اور ایک سنت اللہ کی آزمائش کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دی ہوئی نعمتیں واپس لے لیتا ہے، کہ نعمتیں دیتا ہی نہیں۔ یہ دو صورتیں بنتی ہیں اللہ جل شانہ کے آزمانے کی، اور ان دونوں میں سے جو خطرناک ترین صورتحال ہے جس میں انسان تکبر میں مبتلا ہو گیا، اللہ سے مقابلے پر آ گیا، خدائی کا دعوے دار ہو گیا، زمین کا خدا بن کے بیٹھ گیا، یہ پہلی صورت ہے جس میں اللہ نعمتیں دے کر کے آزماتا ہے۔ اور ان دونوں صورتوں میں سے انتہائی خطرناک ترین صورتحال ہے کہ اس میں انسان تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور جب نعمتیں نہ ہوں تو اس پہ تکبر کا گمان نہیں ہوتا، بہت کم۔ اگر کوئی تکبر کرتا ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق سیدنا صدیق اکبر ارشاد فرماتے ہیں، کوئی امیر آدمی اگر تکبر کرتا ہے تو برا ہے، لیکن اگر کوئی غریب آدمی تکبر کرتا ہے تو یہ اس سے زیادہ برا ہے کہ اس کے پاس تکبر کرنے کے لیے کیا ہے جو یہ تکبر کر رہا ہے۔ برا تو وہ بھی ہے جو وہ امیر آدمی تکبر کر رہا ہے، جو نعمتوں میں پل رہا ہے وہ تکبر کر رہا ہے، لیکن اس کے پاس تکبر میں مبتلا ہو جانے کے اسباب ہیں کہ وہ اسباب اس کو تکبر میں مبتلا کر دیں گے۔ زیادہ مال تکبر میں ڈال دے گا، نعمتوں کی فراوانی تکبر میں ڈال دے گی، اس کے پاس اسباب ہیں، لیکن برا وہ بھی ہے۔ لیکن اگر کوئی غریب تکبر کر رہا ہے، نعمتوں سے محروم تکبر کر رہا ہے، تو یہ تو اور زیادہ برا ہے کہ اسباب بھی نہیں ہے، کوئی سبب بھی نہیں ہے، اور بنا کسی سبب کے تکبر میں مبتلا ہو رہا ہے۔ تو بہت کم ہوتا ہے کوئی غریب تکبر میں مبتلا ہو، نعمتوں سے محروم کوئی تکبر میں مبتلا ہو، جس کے پاس حسن ظاہر نہیں ہے اور وہ تکبر میں اپنے حسن کی وجہ سے مبتلا ہو جائے، علم نہیں ہے اور وہ علم کی وجہ سے تکبر میں مبتلا ہو جائے، ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ لیکن جن کے پاس یہ چیزیں ہوں، یہ آزمائش کے اسباب ہوں، ان کا زیادہ گمان ہوتا ہے کہ وہ تکبر میں مبتلا ہو جائیں۔ لہٰذا آزمائش جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے ان دو قسموں میں منحصر ہے، ایک نعمتیں نہ دے کر یا چھین کر، لے کر، واپس لے کر، دوسری صورت ہے نعمتیں دے کر۔ اللہ آزمائش فرماتا ہے